بلٹن میں سب سے پہلے سب سے اہم خبر، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر اہم میٹنگ آج ہوگی۔ میٹنگ میں لائن آف کنٹرول کی صورتحال اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بریفنگ دی جائے گی۔ پاکستانی وقت کے مطابق میٹنگ شام 7 بجے ہوگی۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا آج غیر معمولی اجلاس ہوگا۔ بند کمرے میں صلاح مشورہ پاکستانی وقت کے مطابق آج شام 7 بجے ہوگا۔ سلامتی کونسل کے صدر کے ترجمان نے میٹنگ کی تصدیق کر دی ہے۔ پاکستان نے میٹنگ کی درخواست کی تھی اور چین نے بھی میٹنگ بلانے کا مطالبہ کیا تھا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ سلامتی کونسل اپنی ذمہ داری کیسے ادا کرتی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی حیثیت یک طرفہ تبدیل کیے جانے پر پاکستان نے مودی سرکار کے خلاف کیس عالمی برادری کے سامنے پیش کیا تھا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیحہ لودھی نے کہا ہے کہ پاکستان پر امید ہے کہ سلامتی کونسل کشمیر کے مظلوم عوام کی مشکلات کا حل نکال لے گی۔ اس وقت آپ کو لیے چلیں گے لاہور۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مثال ملک ان پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ ایکسپوز کرے اور وہاں پہ جتنی بھی تحریکیں چل رہی ہیں اس پہ بہت زیادہ زور بڑھتا جا رہا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس وقت دنیا ہوش کے ناخن لے اور یو این کی سیکیورٹی کاؤنسل کی ارجنٹ رولنگ آنی چاہیے اس کے اوپر، کیونکہ انڈر آرٹیکل 35 آف دا یو این چارٹر کوئی بھی ممبر اسٹیٹ لے کے جا سکتی ہے ایک مقدمہ یو این کی سیکیورٹی کاؤنسل میں، جس سے پوری دنیا پورے ریجن کے اندر کا امن خطرے میں آئے۔ تو کشمیر سے بڑا مسئلہ دنیا میں اس وقت کوئی نہیں ہے، یہ پیلسٹائن نہیں ہے، یہ نیوکلیئر ٹیکنگ ٹائم بم ہے۔ اور جس طریقے سے جو جنگی جنون، جو وحشی جنون مودی سرکار کو اس وقت ہوا ہے، جو خون کا پیاسا ہے، ہر ایک مقبوضہ جموں کشمیر میں انسان جو بس رہے ہیں ان کے خون کا پیاسا ہے، اور یہ اکھنڈ بھارت کا جو ان کا پلان ہے یہ پورے خطے میں آگ لگانا چاہتے ہیں۔ ہم لوگوں نے تو پہلے بھی یہی کہا ہے، ہم تو کفن باندھ کے نکلے ہوئے ہیں، ہمارے پاس نہ کوئی آرمی ہے نہ کچھ، اللہ کی ذات ہے جس نے ہمیں وہ ہمت دی ہوئی ہے۔ ہماری قوم کو 70 سال سے اوپر ہو گیا ہے، نہتے مقابلہ کر رہے ہیں، اور یہ ہماری آہیں سسکیاں اللہ کو فریادیں اور آپ سب کی، جو کہ اس وقت سیکیورٹی کاؤنسل میں معاملہ تو گیا، اب انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی راستے کھلیں گے، کیونکہ اس میں صرف کشمیریوں کی بات نہیں ہے، ان کو اپنی پڑ گئی ہے، کیونکہ دنیا کو یہ ہے کہ اگر دنیا ہی نہ رہی، بام بھی پھٹ گیا خدا نخواستہ، تو ہم بھی نہیں رہیں گے۔ یہ کشمیریوں کی صرف وجہ نہیں ہے، اللہ نے ان کو اپنی ڈال دی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کرنا پڑے گا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو آپ سب لوگوں سے بھی میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ دنیا کو یہ باور کرا دیں کہ یہ جو وحشی درندوں کی طرح، ولچرز کی طرح جو پڑ گئے ہیں کشمیری قوم کے پیچھے، جو وہاں جینوسائیڈ کر رہے ہیں، 1947 کا میسیکر، جو 5 لاکھ مسلمانوں کو جموں کے انہوں نے سلاٹر کیا تھا، مار دیا تھا ہندوؤں نے آر ایس ایس کے، یہ وہی آر ایس ایس ہے جو اس وقت کرنے جا رہی ہے۔ مگر انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں نے ایکسپوز کرنا ہے ہندوستان کو سوشل میڈیا پہ، اپنے چینلز کے تھرو، اپنے آرٹیکلز کے، اپنی رائٹنگز کے تھرو، کیونکہ یہ ہے اس وقت سب سے بڑا ہمارا ویپن، کشمیری قوم کا ویپن آپ ہیں، آپ لوگ ملک لاہور میں پریس کانفرنس کر رہی تھیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کو سفارتی میدان میں ایک اور بڑی کامیابی ملی ہے جس پر وہ قوم کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ آج OIC نے بھارت سے مقبوضہ کشمیر سے کرفیو فوری ہٹانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج یہ آواز صرف پاکستان کی نہیں، پوری اسلامی دنیا کی متفقہ آواز بن چکی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ سیکیورٹی کونسل بھی اس اسلامی دنیا کی آواز پر توجہ دے گی۔ پاکستان کے لیے آج ایک اور بہت سفارتی بڑی کامیابی ہے، اور میں قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اسلامک کنٹریز، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، جہاں جدہ میں گیا اور ہماری انگیجمنٹ ہوئی اور اس کے بعد ان کا اسٹیٹمنٹ آیا، آج انہوں نے ایک بڑا واضح مطالبہ کیا ہے کہ فی الفور بھارت، ہندوستان مقبوضہ کشمیر سے کرفیو ہٹائے
اور اس کرفیو کی وجہ سے جو کشمیریوں پر جو اس وقت جو مشکلات کا وہ سامنا کر رہے ہیں، وہاں ادویات کی جو قلت کا سامنا ہو رہا ہے، جہاں غذا کی قلت کا سامنا ہو رہا ہے، جو لوگوں کو ہسپتالوں تک پہنچانے میں دقت ہو رہی ہے، انہیں کچھ ریلیف ملے۔ تو یہ آج مطالبہ صرف پاکستان کا نہیں ہے، پوری اسلامی دنیا کا یہ مطالبہ ہے، اور میں توقع کرتا ہوں کہ سلامتی کونسل بھی اس اسلامی آواز پر توجہ دے گی۔ پاکستان کی جانب سے بین الاقوامی جو طاقتیں ہیں ان سے بھی رابطوں کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے جنوب افریقہ کی وزیر خارجہ ڈاکٹر نیلڈی پینڈور سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں غیر آئینی اقدامات سے خطے کا امن تہوبالا کرنا چاہتا ہے، یہ کہنا تھا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ گزشتہ 12 روز سے کرفیو کے سبب مقبوضہ کشمیر کے عوام کی زندگیاں اجیرن ہو چکی ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں خوراک اور ادویات تک میسر نہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں موبائل، انٹرنیٹ اور مواصلات کے تمام ذرائع بند ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے جنوبی افریقہ کی وزیر خارجہ کو سیکیورٹی کونسل کو لکھے گئے خط کے مندرجات سے آگاہ کیا۔ جنوبی افریقہ کی وزیر خارجہ کا صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ وزیر خارجہ جنوبی افریقہ کا کہنا تھا کہ ہم ساری صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر نیلڈی پینڈور کا اپنے پارلیمنٹیرین سے رابطہ کر کے جنوبی افریقہ کی پارلیمان سے متفقہ قرارداد لانے کا اندیا بھی سامنے آیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اسپین کے ہم منصب جوزف بوریل کو ٹیلی فون کیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جارحیت، خطے میں امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے، یہ کہنا تھا شاہ محمود قریشی کا۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلسل کرفیو، لاک ڈاؤن سے خوراک کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے مقبوضہ کشمیر میں یک طرفہ اقدامات سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کے منافی ہیں۔ کہا وزیر خارجہ اسپین کا کہنا تھا کہ ہم صورتحال کا باریک بینی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہندو بالادستی کی خواہاں فاشسٹ مودی سرکار کو سمجھنا چاہیے کہ برتر عسکری قوت کے ذریعے فوجوں، عسکریت پسندوں اور دہشت گردوں کو تو شکست دینا ممکن ہے، مگر تاریخ شاہد ہے کہ جب کوئی قوم آزادی کے لیے یکجا ہو کر موت کے خوف سے چھٹکارا پالے تو کوئی قوت اسے اپنی منزل سے تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ مودی سرکار میں ہندوتوا کا پجاری ٹولہ مقبوضہ کشمیر میں اپنے تمام صفاقانہ حربوں اور ہتھ کنڈوں سمیت منہ کے بل گرے گا اور کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کا گلا گھونٹنے کی ان کی تمام کوششیں ناکام ہوں گی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے صدر آزاد کشمیر کی ملاقات۔ ISPR کا بتانا ہے کہ ملاقات میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ملاقات میں LOC پر بھارتی اشتعال انگیزی پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ آرمی چیف نے صدر آزاد کشمیر کو کشمیر کاز اور کشمیری عوام کی بھرپور حمایت کا یقین دلایا ہے۔ صدر آزاد کشمیر کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال، LOC پر بھارتی اشتعال انگیزی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف نے صدر آزاد کشمیر کو کشمیر کاز اور کشمیری عوام کی بھرپور حمایت کا یقین دلایا۔ بھارتی فوج نے ایک بار پھر کنٹرول لائن پر بلا اشتعال فائرنگ کی ہے۔ DG ISPR نے بتایا ہے کہ قوم کا ایک اور سپوت فرض کی ادائی کے دوران شہید ہو گیا۔ سپاہی محمد شیراز LOC بٹل سیکٹر میں بھارتی فائرنگ کی زد میں آ کر شہید ہوئے۔ شہداء میں لانس نائک تیمور، نائک تنویر اور سپاہی رمضان شامل ہیں۔ گزشتہ روز بھی فائرنگ سے یہ 3 جوان شہید ہوئے تھے۔ DG ISPR میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی میں 5 بھارتی فوجی مارے گئے اور متعدد زخمی ہوئے۔ جوابی کارروائی میں متعدد بھارتی بنکرز کو تباہ کر دیا گیا۔ DG ISPR نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارتی فوج نے LOC پر فائرنگ کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کنٹرول لائن پر بھارتی فوج کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کی شدید مذمت کی ہے۔ شہید جوانوں کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی ہے۔
दफ्तर खारजा में भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की तलबी हुई है। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जियों पर भारत से शदीद एहतजाज किया है। दफ्तर खारजा ने LOC पर भारतीय अफवाज की जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत की जानिब से शहरी आबादी को निशाना बनाना काबिल मजम्मत है। कहा गया है कि जंग बंदी मुआहदे की भारतीय खिलाफ वर्जी खित्ते में अमन और सिक्योरिटी के लिए खतरा है। भारत की जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी स्ट्रेटेजिक गलती का बायस बन सकती है। भारत जंग बंदी मुआहदे की पासदारी कर दे। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल का कहना है कि भारत अपनी अफवाज को हिदायत करे कि वो जंग बंदी मुआहदे पर अमल करें। भारत अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिर मिशन को सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद के मुताबिक अपना किरदार अदा करने की इजाजत दे। भारत की सलामती काउंसिल के इजलास से पहले दुनिया का अमन खतरे में डालने की धमकी। इंतहा पसंद मोदी सरकार के वजीर दिफा की एटमी हथियारों के पहले इस्तेमाल की पॉलिसी में तब्दीली का इशारा। भारत अब तक नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी पर कायम रहा। भारतीय वजीर दिफा का एक बयान सामने आया है जिसमें उनका कहना है कि मुस्तकबिल में क्या होगा इसका इन्हिसार हालात पर है। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ की गीदड़ भपकी सामने आई है। भारतीय वजीर दिफा के बयान से कश्मीर का न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट होना साबित हो गया है। क्या भारतीय वजीर दिफा ने अक़वाम आलम को सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग से पहले धमकी दी है? भारतीय वजीर दिफा राजनाथ का बयान खतरनाक इंतहा पसंद सोच और एटमी जंग के खतरे की तरफ इशारा है। याद रहे कि भारत ने 1974 में तमाम बैनुल अक़वामी क़वानीन की धज्जियां बिखेरते हुए एटमी धमाका किया था। भारत के इस अमल ने जनूबी एशिया के अमन को खतरे में डाल दिया था। भारत को इस अमल से बाज रखने के लिए न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का 1974 में क़याम अमल में आया और भारत ने अपनी हठधर्मी से 11 और 13 मई 1998 में 5 एटमी धमाके किए थे। लेकिन एक बार फिर दुनिया का अमन खतरे में डालने की धमकी दे दी है भारत ने, और ये हुआ है सलामती काउंसिल के इजलास से कुछ ही देर पहले। इंतहा पसंद मोदी सरकार के वजीर दिफा की एटमी हथियारों के पहले इस्तेमाल की पॉलिसी में तब्दीली का इशारा। कहा कि भारत अब तक नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी पर कायम रहा, मुस्तकबिल में क्या होगा इसका इन्हिसार हालात पर है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़रकून शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे इस खबर की डिटेल्स। ज़रकून, क्या बताएंगे? जी हाँ, बिल्कुल उनकी तरफ से जो भेजा गया है एक ट्विटर पे जो पैगाम है उसमें उन्होंने कहा है कि जी अटल बिहारी वाजपेयी ने तो कहा था कि ये नो फर्स्ट यूज की ऑप्शन दी थी और पोखरान में उन्होंने दौरा किया है उसी की याद में, तो वहाँ पे उन्होंने ये एक ट्विटर पे पैगाम दिया है कि जी नो फर्स्ट यूज का तो हमारा है, लेकिन अब आगे हम कुछ नहीं कह सकते कि हालात कैसे होंगे। तो एक तरह से उन्होंने बड़ी ही खौफनाक बात की है और हमारे हल्कों में इसे बड़ा ही तशवीश से देखा जा रहा है। एक तरह से उन्होंने इंडिया दिया है कि भारत जो है उसका अपना जो स्टैंड है उससे शायद वो पीछे हटेगा और वो न्यूक्लियर क्लैश की बात कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया ज़रकून। मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि नाम नहाद सेक्युलर रियासत भारत का मकरू चेहरा बेनकाब हो चुका है। उन्होंने कहा है कि भारत हमेशा आलमी कवानीन को अपने पांव तले रोनता रहा है। भारत मकबूजा वादी में कश्मीरियों की नस्ल कुशी कर रहा है। मसला कश्मीर पर सलामती काउंसिल के 5 रुकन ममालिक का आज इम्तिहान है। सलामती काउंसिल भारत पर दबाव डालने में नाकाम रही तो उसकी साख पर सवालिया निशान होगा, ये कहना है वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी का। कहा कि 1974 में अक़वाम मुत्तहिदा समेत पूरी दुनिया भारत को एटमी तजर्बात करने से नहीं रोक सकी। अगर मकबूजा वादी में नस्ल कुशी का अमल जारी रहा तो बोस्निया जैसे हालात का सामना होगा। अगर दुनिया ने कश्मीर में इंसानियत के कत्लेआम को ना रोका तो फिर दुनिया की नज़रों में रोहिंग्या और बोस्निया के मंजर फिर से जाग जाएंगे। सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल ममालिक और 10 गैर मुस्तकिल ममालिक का इम्तिहान है कि वो आज भारत को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल दरामद करवा सकेंगे या नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इन अदारों की साख पर भी सवालिया निशान होगा। आज 12 दिन गुजर जाने के बाद भी कश्मीर में बदतरीन कर्फ्यू नाफिज है। पूरे कश्मीर में लॉकडाउन है।
کمیونیکیشن کا نظام بند ہے، کشمیری عوام کے لیے ادویات اور کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلت ہے، جس پر نہ صرف بین الاقوامی میڈیا بلکہ خود بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ 70 سال گزرنے کے بعد بھی بھارت کشمیریوں کی آواز نہیں دبا سکا اور یہ کبھی بھی نہیں دبا سکے گا۔ یہ بڑا انسانی مسئلہ ہے، اور اگر یہ عالمی ادارے آج ناکام ہوتے ہیں اور پھر ہم مظلوم کشمیریوں کے لیے وہ سب کچھ کرنے پر مجبور ہوں گے جو انسانیت کے لیے کرنا چاہیے۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی LOC پر بھارتی فائرنگ کی مذمت، کہا کہ دنیا بھارتی جنونیت اور انتہا پسندی کو روکے ورنہ سب کو خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ شہباز شریف نے کہا کہ سلامتی کونسل کو بھارتی جنگی جنون کا نوٹس لینا چاہیے۔ بھارت کے اوچھے ہتھ کنڈے مقبوضہ کشمیر میں مظالم سے دنیا کی توجہ نہیں ہٹا سکتے۔ کوئٹہ میں کچلا کے علاقے قلعہ قاسم میں مسجد میں دھماکہ ہوا ہے۔ پولیس کا بتانا ہے کہ دھماکے میں 4 افراد شہید، 23 زخمی ہو گئے ہیں۔ دھماکے میں تقریباً 3 کلو گرام دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا۔ یہ بم ممبر کے نیچے رکھا گیا تھا۔ ٹائم ڈیوائس کے ذریعے دھماکہ کیا گیا۔ DIG عبدالرزاق چیمہ بتاتے ہیں کہ دھماکے کے 22 زخمی سول اسپتال منتقل کیے گئے ہیں، جبکہ 1 زخمی BMC منتقل کیا گیا ہے۔